نماز کی شرائط جو ہے کتنے ہیں وہ یہ دو کے لیے ٹیسٹ ہوگا. اچھا، اب طالبات سب اپنے حاضری کو یقینی بنایا سمجھا کے تاکہ ٹیسٹ کے پیپر کے لیے کچھ تیاری ہو جائے. میں کوشش کروں وہ بھی عبارت دے دو. صحیح ہے، عبارت یعنی اس طرح ہوگا نا. عبارت کا مطلب یہ ہے جیسے روح و ثمارے ہیں نا، یہ ہمارا جہاد کا سبق ہے پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں اس طرح نا یعنی یہ قال أبو حنيفة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر واجب سواء سقي صيحا أو سقته السماء إلا القصب والحشيش. وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ 5 أو سقين. والوسق 60 ساعا بساع النبي صلى الله عليه وسلم. یہ پورا ایک مسئلہ ہے. تو عبارت دے دیتی ہوں، پھر اس کا ترجمہ بھی یعنی حطب قصب حشیش تک عبارت دیتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ مذکور عبارت کا ترجمہ کرے اور مذکور عبارت جو مسئلہ ہے اس میں اختلاف مع دلائل لے کے سمجھے گی. تو پھر اس طرح لکھنا ہے سمجھ آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں ہونا. اور اس طرح اگر میں کہوں اعراب لگا دے سمجھا کہ عبارت پر اے لگا دے یہ تو پھر زبر زیر پیش وغیرہ یعنی قال ابو حنیفہ فی قلیل ما اخرجته الارض. ارض جو ہے یہ مرفوع ہے نا کیونکہ یہ اخرجت کی کیا ہے فاعل بننا ہے. تو اس طرح جو ہے آپ لوگ دیں گے. اگر گوگل شیٹ پر ہو تو پھر اعراب لگانا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا تو پھر اعراب نہیں دوں گی انشاءاللہ. اگر گوگل شیٹ پر اگر PDF میں دے دوں تو پھر اعراب دوں گی انشاءاللہ. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اہل النار. تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ آیا یعنی یہ ہر زمین سے اگنے والی چیزوں کے میں زکوٰۃ واجب ہے یا واجب نہیں ہے. کیا ہے زکوٰۃ واجب ہے یا واجب نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے اختلاف یہ پڑھا تھا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر چیز میں کیا ہر وہ چیز جو زمین سے اگتا ہے جو انسان خود کاشت کر کے اگاتا ہے وہ نہیں جو کہ مباح ہوتا ہے جیسے گھاس ہوا بانس ہوا. اس طرح جو ہے یہ تیسرا کیا بتایا ہے یہ لکڑی یہ خود اگ جاتے ہیں نا تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یعنی جو انسان خود کاشت کر کے کیا کرے اگا لے تو اس میں جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر کسی قید کے ہر صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اگر وہ جو ہے آسمان یا جاری پانی سے آسمان سقیا صیحن کے معنی کیا ہے جاری پانی سے یعنی اگر ایسا زمین ہو جو کیا کرے جس کو آسمان کا بارش جو ہے وہ سیراب کر رہا ہو یعنی اس میں انسان محنت زیادہ نہیں کرتا ہے تو اس میں 10واں حصہ واجب ہو جاتا ہے. سمجھ آئیے. لیکن اگر کوئی جو ہے وہ ٹوبیل والے پانی جو ہے چونکہ وہ پیسوں کے ساتھ ہوتے ہیں سمجھا کہ پیسے دے کر جو ہے وہ گھنٹے چلاتے ہیں 1 گھنٹے کے پانی آپ کی کیتی میں ڈال لیتے ہیں تو اس سے پیسے لیے جاتے ہیں. یا کس چیز کو پانی لا کر جو ہے یعنی اونٹوں کے ساتھ لا کر جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ زمین کو سیراب کیا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ چونکہ مشقت زیادہ ہوتا ہے انسان کی محنت کا دخل زیادہ ہوتا ہے تو اس میں 20واں حصہ واجب ہوتا ہے. یعنی کیا غلے وغیرہ کا 20 حصے کرے 20واں حصہ نکالے. اس طرح 10 حصے کرے جبکہ بارش کا پانی صرف سیراب کرے تو اس میں 10 حصے کرے 10واں حصہ نکالے اور 9 آپ کے پاس ہو جائیں گے. سمجھ آ گئی ہو. تو اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر بارش کے پانی سے سیراب ہو تو 10واں حصہ اگر یہ ٹوبیل وغیرہ کے پانی سے سیراب ہو تو پھر 20واں حصہ. لیکن اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ غلط زیادہ آیا کثیر آیا سبز آیا تر آیا. سمجھ آ گئے زخر اندیزہ اس کا ہوتا ہے یعنی ہے ہر صورت میں جو ہے ہر غلہ ہر اس چیز میں واجب ہو جاتا ہے یہ 10واں اور 20واں کے حساب سے جو زمین اگایا. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ زمین سے جو بھی چیز اگتے ہیں اس میں ہر قسم کی اگنے والی چیز میں جو ہے وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا ہے مگر اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلا شرط یہ ہے کہ جب غلہ 5 وسق تک پہنچ جائے 5 وسق یعنی 300 سا ہو. 300 سا آج کل ایک سا 3.5 سیر کا ہے سمجھ رہے 3.5 کلو کا ہے. تو جب کیا ہوتا ہے جب غلہ جو ہے اتنا ہو جو 5 سا کیا ہو 300 کیا ہو سا ہو 5 وسق ہو. ایک وسق ہو وہ اس کا ہوتا ہے 40 سا کا ہوتا ہے 60 سا کا ہوتا ہے سمجھے 60 سا کا. بس اتنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے واجب ہو جاتا ہے.
साथ में दूसरा ये वो एक ये शर्त लगाते हैं, दूसरा शर्त ये लगाते हैं कि हो वो चीज़ें जो है बगैर किसी दवाई के, बगैर इंसान के अमल दखल अंदाजी के वो 1 साल तक जो है वो बगैर दवाई के वो जो है वो रखा जा सकता हो, यानी वो ख़राब ना होता हो। तो इससे मालूम हुआ कि ये ताज़ा फल जो है यानी जो भी हो, फल हो या यानी ये सब्जियां हो, इसमें जो है ज़कात वाजिब नहीं होता है, क्योंकि अगर इस पर दवाई वगैरह या क्या हो सूरज में रख कर जो है उसको खुश्क ना किया जाए तो वो जो है वो ख़राब हो जाते हैं। समझ आ गई हो? 1 साल तक इसका ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होती। तो इसी वजह से साहिबाइन का कौल जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो चीज़ ज़मीन से उगती है उसमें 2 शर्तें हैं। पहला शर्त यह है कि वो 5 वसक़ को पहुँच रहे हो, दूसरा शर्त यह है कि वो क्या है कि वो किस चीज़ का हो, वो यानी वो ज़ख़ीरा अंदाज़ होते हो बगैर किसी अमल इंसान के, बगैर अमल के इंसान की यानी ज़ख़ीरा अंदाज़ी हो सकता हो। अब आगे ये पढ़ते हैं कि वो वही वाली बता दिया कि हो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह भी यही कहते हैं कि अगर बारिश का पानी जो है वो सैराब करे तो फिर इसमें 10 हिस्सा वाजिब होता है। साहिबाइन भी यही कहते हैं, लेकिन वो 2 शर्त ज़ायद करते हैं कि अगर यानी अगर बारिश का पानी के अलावा ट्यूबवेल वगैरह इंसान का अमल दखल हो तो फिर उसमें 20वां हिस्सा वाजिब, क्योंकि इसमें मशक्क़त ज़्यादा होता है। तो देखो वही वाली बात बताते हैं वमा सुकिया बिगरबिन, और जो ज़मीन बड़े डोल, गरबन किसे कहते हैं, बड़े डोल को, और दालियतिन या राहट जो है पहले ज़माने में चक्की आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा या नहीं, ये दरियाओं पर लगे हुए होते हैं, समझ आ गई हो, ये नहरों पर लगे होते हैं चक्की, इसके ज़रिए से जो है पानी खींच कर जो है वो दरिया से खींच कर क्या कहते हैं खेतों की तरफ जो है उसको नालियों में बहाते हैं। समझ आ गए? तो वही वाली वो है राहट, इसको राहट कहते हैं, राहट की पानी हम कहते हैं ना। और सानियतन या ऊँटनी से, यानी ऊँटनियों को भर कर जो है वो क्या होता है किसान लाकर जो है इसमें लाते हैं। समझ आ गया? तो वह मासूक या बेगरबिन, और जो ज़मीन जो है वो बड़े डोल से, और दालियतिन या राहट से, और सानियतिन या ऊँटनी से सिराब किया जाए, फफी ही निस्फुल ओशरे, तो इसमें 20वां हिस्सा होता यानी निसफ ओशर, यानी 20वां हिस्सा वाजिब होता है अलल कौलैन, इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैह और इस तरह साहिबाइन की दोनों अक़वालों पर। इमाम साहिबाइन भी कहते हैं कि 20वां हिस्सा वाजिब होता है, इमाम साहिब भी कहते हैं 10वां हिस्सा, लेकिन और मुतलकन हर चीज़ उगने वाले पर 10वां हिस्सा करार देता है, 20वां हिस्सा, और साहिबाइन जो है 2 शर्त के साथ जो है 10 और 20वां हिस्सा वाजिब करार देता है, क्योंकि इस सूरत में जो है मुशक्क़त ज़्यादा होती है तो इसलिए जो है इसमें निसफ उशर वाजिब हो गए, समझे? लेकिन अगर नहर या बारिश के पानी से सैराब हो तो इसमें मशक्क़त कम है, इसलिए इसमें 10वां हिस्सा वाजिब करा दिया। आगे ये मसला है साहिबाइन के कौल पर, ये मसला मुतफ़र्रिक़ है कि मौसाब तो हर चीज़ में छूट है, यानी एक मन जानते हो ना आप लोग, एक मन गंदम आ जाए आपके खेती में जो है वो क्या है एक मन, तभी वो उशर वाजिब करा देते हैं वो तो लेकिन साहिबाइन को जो है वो 5 वसक का शर्त लगाते हैं। 5 वसक जो होता है ये एक किस्म का क्या होता है, एक वजन होता है, समझ आ गए, जो कि तकरीबन जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से के मुताबिक जो है 60 सा का होता है, समझ आ गए, और 5 सा जो है ये 3 साओं के बराबर है, और 1 सा जो होता है वो 4 मन का होता है, समझ आ गए, 4 मन का होता है, और 1 मन जो है वो 2 रितल का होता है, और 1 रितल जो है वो 34 तोले 1.5 मासिक का होता है, 34 तोले 34 तोले 1.5 मासिक का। बाहर आप लोग सिर्फ इतना याद रखो कि 5 वसा का होता है, समझ आ गया? अच्छा तो अब वसक जो है ना, ये वसक एक वजन होता है, इसमें हर चीज नापी नहीं जाती है, इसमें ये गंदम गल्ला वगैरह नापी जाती ना, लेकिन ये रुई जो होता है, जाफरान होते हैं, जाफरान भी तो बड़े बड़े होते हैं ना, रुई कितने बड़े बड़े होते हैं, वो तो एक छोटा सा सा में कहाँ आ सकते हैं, समझ सा तो एक जाम की तरह, जाम आप लोगों ने देखा होगा ना, प्लेट एक बर्तन की तरह होता है, सा जो है एक बर्तन की तरह एक वजन होता है, समझ आ गए? एक या जिस तरह जो हम कहते हैं तोला, तोला जानते हो, वैलुल लिल मुतव्विफीन वाली, तो देखो वो यानी जो बाजारों में जो है इसमें जो है चीजें नापी जाती है, तो वो तोला, समझ आ गया, एक वजन होता है, मीज़ान जिसको हम कहते हैं यहाँ, तो इस तरह एक चीज होती है, तो ये ज़ाफ़रान जो होता है, और इस तरह ये रुई होता है, काटन जिसको कहते हैं, जिसको हम जो है बालिश तो और इस तरह ये का कंबल वगैरह में बरते हैं ना, तो ये रुई, समझ आए? रुई तो जानते होगे, तो ये रुई जो है ये सा के एतबार से तो वो नहीं होता। अब सवाल होता है कि
जो चीजें वसक के जरिए से नापी नहीं जाती, वसक जो वसक के जरिए से नापी नहीं जाती, तो इसमें जो है साहिबैन के कौल के मुताबिक किस तरह निकालेंगे। इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैह का तो आसान है, वो कहते हैं कि बस काटन है तो इसमें इसको 40 हिस्सों पर तकसीम ना 10 हिस्सों पर तकसीम करो, 10 हिस्सा निकालो, समझ आ गए, वो तो आसान है। लेकिन साहिबान जो है जो 5 वसक का शर लगाते हैं, तो बास चीजें ऐसे होते हैं जो वसक के जरिए से नापी नहीं जाती है, समझ आ गए, वो तो बड़ी चीज होता है। तो उसमें क्या करें, इसके लिए आया कौन सा मिकदार मुकर्रर करें। तो इसमें जो है आपस में इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का आपस में इख्तिलाफ है। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन चीजों का यानी जिन चीजों को वसक के जरिए से नापी नहीं जाती, इसको गैर वसकी कहा जाता है, गैर वसकी कहा जाता है। और जो चीजें जो है वो वसक के जरिए से नापी जाती है, वसक के जरिए से नापी जाती है, उसको वसक कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि गैर वसक की चीजें, समझ आ गए, उसका कीमत वो इस तरह करते हैं कि जो चीजें वसक की है उसमें यानी अदना दर्जे का वसक की चीज की कीमत का एतबार करते हुए गैर वसकी का कीमत हम जो है वो क्या करेंगे, ज़कात में दे देंगे। यानी गैर वसक की चीजें जो है वसक की चीजों में से अदना दर्जे का आजकल जो गैर वसक की चीजें हैं, जिन चीजों को वसक के जरिए से नापी जाते हैं, उसका अदना दर्जा चीज है वो बाजरे आप लोग को जानते हैं ना, बाजरा जो है वो, समझ आ गए हो, आप लोगों ने बाजरा देखा होगा, समझ आए, छोटी छोटी हम जो है ये मुर्गियों के लिए भी डालते हैं, समझ आ गए हो। तो हम ये बाजरे की वो इससे जो है वो रोटी भी बनती है, समझ आ गई हो। तो अगर जानते हो तो वरना नेट पर देख ले, बाजरा देखे, बा अलिफ जीम राहा, वो दे दे, आप लोगों को आ जाएगा, समझ आ गए हो। तो ये बाजरे जो है वो क्या होता है, इसमें जो है ये अदना दर्जे का है, यानी उस जमाने में जो था वो क्या होता था, अदना दर्जे, ये बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, समझ आए, हल्के होते हैं। तो वो कहते हैं कि वसा की चीजों में जो कम दर्जे का चीज है, समझ आ गया, जो कि आज का जो है ये बाजरा है, क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं। तो कहते हैं तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गैर वसकी में जो है वसकी चीजों में से जो अदना दर्जे का कीमत है ना, अदने दर्जे का वसक वाली चीज है, उसका कीमत लगा कर जो है उसी के हिसाब से गैर वसकी चीजों का कीमत देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर गैर वसकी चीजों की कीमत अगर अदने दर्जे के वसक की चीजों में से किसी चीज के 5 वसक की कीमत के बराबर हो जाए, समझ आ गया। मिसाल के तौर पर ये बाजरा जो है ये 5 वसक का, उसका 1000 आते हैं, 1000 कीमत आती है, मिसाल देती हूँ, 1000 कीमत आती है। अब अगर कोई गैर वसकी यानी जोफरान हुआ, रुई हुआ, बस अगर रुई जो है किसी के पास इतनी रुई है कि वो 1000, इसका कीमत 1000 रुपए बन सकते हैं, 1000 रुपए बन सकते हैं, तो उसका जो है उस पर जक़ात वाजिब होगी। लेकिन अगर 1000 रुपए से कम हो, यानी उसके पास इतना रुई हो कि 500 रुपए उसे बन उसका कीमत ठहराया जा सकता है या 700, तो फिर उस पर वाजिब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बाजरे का कीमत जो हमने लगाया वो 1000 रुपए है, और ये रुई जो है जितना उसके पास मुहैया है वो 1000 रुपए से कम मुहैया है, तो इसी वजह से इसमें जक़ात वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के पास ज़ाफ़रान या रुई जिसको वसक के साथ नापा नहीं जाता है, तो उसके बारे में वो ये कहते हैं कि अगर ये 1000 या 1000 से ज्यादा हो, समझ आ गए, तो फिर उस पर जक़ात वाजिब होगी। लेकिन अगर 1000 से कम हो तो वाजिब नहीं है। क्यों? क्योंकि वसा की चीजों में जो कम तर चीज है जिसको बाजरा कहते हैं, बाजरा तो वो 1000 है, और ये 1000 तक इसका कीमत नहीं पहुंची, इस वजह से जक़ात वाजिब नहीं हो गए। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का कौल जो है वो ज्यादा आसान है, वो कहते हैं कि नहीं, गैर वसा की चीजों में आला दर्जे का, यानी वसा की चीजों का जो वसा की चीज जो है वो वसक के एतबार से वो क्या होगा, मुकर्रर यानी नापा जाएगा और ज़कात दिया जाएगा। और गैर वसी की चीज है उसमें आला दर्जे का क्या होगा, आला दर्जे के मेयार को देखा जाएगा, फिर उसमें 5 का एतबार होगा। वो किसी तरह मसलन ये रुई जो है ये तो हमल के एतबार से ना, बोझ के एतबार से नापा जाता है, समझ आ गई हो। तो वो कहते हैं कि इसमें आला बोझ का एतबार होगा, जैसे कि गाय के एतबार से भी उसको नापा जाता है, बकरी के एतबार से भी नापा जाता है, समझ गया। हम कहते हैं 1 बोझ, 2 बोझ, 3 बोझ रुई है, 1 बोझ 3, इस तरह कहते हैं ना। तो उसमें जो आला दर्जे का ऊंट है, यानी ऊंट की बोझ के हिसाब से भी नापा जाता है, गाय का, बकरी का, सब कहता है। तो ऊंट जो है वो आला दर्जे का क्या है, रुई के बाद
بارے میں اعلیٰ درجے کا کیا ہے معیار ہے، اعلیٰ درجے کا بوجھ ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس روئی ہے تو 5 اونٹوں کے برابر، 5 اونٹ کے بوجھ کے برابر اگر روئی ہے تو واجب ہوگی، اگر 5 سے کم ہو تو واجب نہیں ہو، کیونکہ وہاں پر 5 وسق ہے تو اس وجہ سے یہاں پر بھی 5 حمل ہوگا، 5 بوجھ ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے یہ جو زعفران ہے تو زعفران بھی جو ہے اس میں جو ہے من یعنی زعفران جو ہے سیر کے اعتبار سے بھی بیچا جاتا ہے، کلو کے اعتبار سے بھی، من کے اعتبار سے بھی، تو وہ کہتے ہیں من چونکہ اعلیٰ درجے کا ہے تو اس وجہ سے 5 من کا اعتبار ہوگا کہ زعفران اگر 5 من تک پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اگر اس سے کم ہو تو پھر واجب نہیں ہوگی۔ اور یہ وصف جو ہوتا ہے یہ کیلی چیزوں میں ہوتی ہے، سمجھا گیا، ناپنے والی چیزوں میں۔ اور یہ وزن جو ہوتا ہے یہ وزن میں یہ زعفران آتے ہیں، روئی آتے ہیں، یہ وزن کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے، سمجھا گیا۔ اور یہ وسق جو ہوتے ہیں اس طرح یہ گندم وغیرہ جو ہے یہ کیا ہے یہ کیلی یعنی ناپنے کے اعتبار، اس کو ناپ کر جو ہے یہ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھو قال ابو یوسف رحمہ اللہ فیما لا یوسف کا زعفران، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں لا یوسف جس کو وسق کے ذریعے سے ناپا نہیں جاتا، کا زعفران، جس زعفران جو ہے یہ تو وزن کے اعتبار سے دیا جاتا ہے نا، والقطن اور اس طرح روئی، یجب فیہ العشر تو واجب ہوتے اس میں عشر، 10واں حصہ یا 20واں حصہ، اذا بلغت قیمتها جب پہنچے اس کا قیمت 5 اوسق من ادنا، کیا ہے جب اس کا قیمت پہنچ جائے 5 وسق کی قیمت تک، من ادنا کیا ادنا یعنی ان کم تر چیزوں میں سے، ما يدخل تحت الوسق جو کہ وسق کے اعتبار سے داخل ہو، جس طرح گندم ہوا، جوار ہوا، مکئی ہوا، سمجھا گئی ہو، اس طرح یہ کھجور ہوا، یہ سارے جو ہے وزن کے اعتبار سے، وسق کے اعتبار سے ناپی جاتے ہیں، لیکن اس میں جو ہلکا وسق ہے کم درجے کا ہے وہ باجرہ ہے، سمجھا گیا۔ باجرہ جو یہ بہت زیادہ ہلکا وزن کا ہوتا ہے، یہ جوار بھی جو ہے وہ تھوڑا بھاری ہوتا ہے، لیکن یہ باجرہ جو ہے یہ بہت کم درجے کا ہوتا ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یجب العشر کہ واجب ہوتا ہے عشر، اذا بلغ الخارج یعنی غیر وسق، خارج سے مراد غیر وسقی چیز ہے، سمجھ آ گیا۔ 5 امثال من اعلی اور کیا ہوتا ہے جب 5 تک پہنچ جائے، من اعلی امثال یعنی اسی کی بقدر، من اعلی جو اس میں اعلی معیار کا ہو، جس طرح زعفران جو ہے وہ ناپی جاتی ہے بوجھ کے اعتبار سے، تو بوجھ جو ہے مختلف قسم کا ہوتا ہے، اونٹ کا بھی ہوتا ہے، گائے کا بھی ہوتا ہے، بکری کا بھی ہوتا ہے، اور اس طرح مرغی کا بھی تو بوجھ ہوتا ہے نا، اگر سے مرغی کے اعتبار سے بیچا نہیں جاتا، لیکن ویسے مثال دیتے ہو تو اس میں اعلیٰ درجہ جو ہے وہ اونٹ ہے، اس سے زعفران جو ہے وہ بھی کلو کے اعتبار سے کلو بھی ہوتا ہے، یا کلو گرام بھی ہوتا ہے، گرام بھی ہوتا ہے، سمجھ آئے، لیکن اس میں اعلیٰ درجے کا من ہوتا ہے، کیا من، سمجھ آ گیا، تو من جو ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس میں اعلیٰ ما یقدر به نوعہ یعنی جس نوع کا ہوتا ہے اس میں ہر نوع میں اعلیٰ درجے کا اعتبار ہوگا۔ فاعتبر فی القطن پس فاعتبر پس اعتبار کیا جائے گا فی القطن کس چیز کا، روئی میں، 5 احمالین 5 اونٹوں کا، احمال حمل کی جمع ہے، سمجھ آئے، احمال حمل کی جگہ اونٹ کا کہتے ہیں، سمجھ آئے، یعنی اس میں جو ہے اونٹ کا اعتبار ہوگا۔ وفی الزعفران اور زعفران میں 5 امناء 5 من کا اعتبار ہوگا، 5 من کا اعتبار ہوگا۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ من جو ہے وہ کتنے کا ہوتا ہے، 2 ریتل کا ہوتا ہے، 2 ریتل کا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک الاوزان الشرعیت یعنی یہ اوزان جو ہے وہ کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے، آج کل جو ہے ریتل وغیرہ کہاں ہوتا ہے، وہ تو آج تو گرام اور کلو گرام کے حساب سے بیچی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں مفتی شفیع عثمانی صاحب کا ایک کتاب ہے الاوزان الشرعیہ، الاوزان الشرعیہ، اگر آپ لوگوں کا کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو اس کا مطالعہ کرے، وہ بہت عمدہ کتاب ہے، تب آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ریتل کتنا گرام کا ہوتا ہے، من کتنے گرام کا ہوتا ہے، اس طرح وسق کیا چیز ہے، سمجھ آئے، اس طرح یہ مسقال، دینار، دراہم آج کل کے حساب سے یہ کتنے ہیں، تو اس کا سب کا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا آگے مسئلہ بتاتے ہیں،
وفی الاصل، اب آگے سوال یہ ہے کہ شہد جانتے ہو نا، ہنی، شہد جو ہے اس میں واجب ہوتا ہے یا واجب نہیں ہوتا، سمجھ آ گئے؟ تو وہی والی باتوں کہ ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، چاہے کم ہو چاہے ایک برتن بھی ہو، تھوڑا سے بھی ہو، سمجھ 1 کلو بھی ہے تب بھی اس میں جو ہے 10واں حصہ واجب ہو جاتا ہے، سمجھ آئے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یعنی وہ بھی فرماتے ہیں کہ اصل شہد کے لیے بھی ایک مقدار متعین ہے، وہ کیا ہے 10 مشکیز ہے، 10 مشکیزوں میں جو ہے ایک مشکیزہ واجب ہو جاتا ہے، 10 مشکیز جب کسی کے پاس جو ہے 10 مشکیز ہو، مشکیز ہو، سمجھ ایک مشکیز جانتے ہو نا، وہ جو یہ گدوں پر جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے، اس میں پانی بھی ڈالتے ہیں، سمجھ آئے؟ جو 10 مشکیز ہو تو وہ ایک قسم کا یہ بھی ایک وزن سا ہے، سمجھ آ گئے؟ تو 10 مشکیز ہو تو اس میں جو ہے ایک مشکیزہ واجب ہے، لیکن اگر 10 سے کم ہو، 9 ہے، 5 ہے، تو پھر اس میں کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ہو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو کیا ہے کہ نہیں ہے، یعنی عبداللہ بن عمر بن العاص سے مروی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کہ ہر 10 مشکیزوں میں ایک مشکیزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرے، سمجھ آئے؟ یعنی ہر 10 مشکیزے میں ایک مشکیزہ جو ہے وہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہے۔ اچھا، بہرحال میں نے کہا کہ مفتہ بھی قول جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یعنی چاہے کم ہو کا کثیر ہو، بس 10واں حصہ واجب ہوگا۔ اب یہ ایک اور بات ہے، یعنی ایک عشری زمین ہوتی ہے، ایک عشری زمین ہوتی ہے، ایک خارجی زمین ہوتی ہے۔ اب عشری زمین کیا ہے، خارجی زمین ہے، یہ جان لو۔ عشری زمین وہ ہے جس کا پہلے جو ہے انسان مالک ہو، اور آپ نے جو ہے پھر انسان نہیں مسلمان، یعنی جس کا مسلمان مالک ہو اور مسلمان سے آپ نے خریدا ہو، سمجھ آ گئے؟ مسلمان سے آپ نے خریدا ہو، سمجھ آ گئے؟ خارجی زمین وہ ہے جس کا مالک جو ہے کافر ہو، پھر آپ نے جو ہے کافر سے خریدا ہو، سمجھ آ گئے؟ تو یہ خارجی زمین ہے۔ تو یہ اصل جو ہے یعنی شہد جو ہے یہ خارجی زمین میں واجب نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف اور صرف جو ہے کس چیز میں، عشری زمین میں واجب ہوتا ہے، سمجھ آ گئے؟ خارجی زمین میں ٹیکس واجب ہوتا ہے، سمجھ آ گئے؟ تو دیکھو فی العسل عشرن، اور شہد میں جو ہے 10واں حصہ ہے، اذا اخذا جب اس کو لیا گیا ہو، من ارض العشر یعنی عشری زمین سے، قل او کثرا چاہے زیادہ ہو یا کم ہو۔ یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یا لا شیء فیہ کہ اس میں کچھ بھی واجب نہیں، حتی تبلغ عشرتا اسقاق یہاں تک کہ کیا ہو جائے 10 اسقاق کو پہنچ جائے۔ اسقاق زقن کی جمع مشکیز کو کہا جاتا ہے۔ وقال محمد رحمۃ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 5 افراق کو، 5 فرق کو، سمجھ آ گئے؟ یہ 5 فرق بھی جو ہے وہ ایک فرق جو ہوتے ہیں وہ سلہ ریتل کا ہوتا ہے، سلہ ریتل کا ہوتا ہے، سمجھ آ گئے؟ اور ریتل کا تو میں نے بتایا کہ 3400 تولے 1.5 ماشی کا ہوتا ہے۔ تو جب امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تک جو ہے 5 فرق کا نہ ہو جائے تب تک اس میں واجب نہیں ہوتا۔ امام سے فرماتے ہیں کہ جب تک 10 مشکیزی کا نہ ہو جائے تب تک کچھ بھی واجب نہیں ہوتا، جبکہ کون فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کم ہو یا زیادہ ہو کہ ہر صورت میں واجب ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں والفرق 36 رتلا بالعراقی، فرق جو ہوتا ہے وہ کتنے کا ہوتا ہے؟ ایک فرق جو ہوتا ہے وہ 36 رتل کا ہوتا ہے، 36 رتل کا ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ کس کے نزدیک ہو؟ یہ عراقی ہے، سمجھ آ گئے؟ لیکن اگر دوسرا ہو تو پھر یہ 16 رتل کا ہوگا، ایک فرق 16 رتل کا ہوگا پھر۔ اچھا، ولیس فی الخراج، یہ ایک مسئلہ پڑھتے پھر بند کرتے ہیں پھر، کیونکہ وہ باب ما یجوز باب پر سٹاپ آ رہا ہے۔ اچھا، ولیس فی الخارج من ارض الخراج عشرن، فرماتے ہیں کہ خراجی زمین کی پیداوار میں عشر واجب نہیں ہے، ولیسا نہیں ہے فی الخارج پیداوار میں من ارض الخراج خراجی زمین میں عشرن کوئی بھی عشر، کیونکہ عشر جو ہوتا ہے نا یہ ایک عبادت ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دینا
عشر دینا یہ ایک عبادت ہوتا ہے، اور کفار کی ملکیت یعنی جو کفاری خراج زمین ہوتے ہیں وہ تو اس کا کافر مالک ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کفار وغیرہ جو ہے اور اس کی ملکیت وغیرہ جو ہے کیا ہوتا ہے وہ اہل نہیں ہوتا، سمجھے، وہ عبادات کا اہل نہیں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ خراج زمین میں ٹیکس واجب ہوتا ہے، اور عشری زمین میں جو ہے وہ عشر یعنی 10 حصہ واجب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع عشر و خراج، یعنی ایک زمین میں عشر خراج جمع نہیں ہو سکتا، یا تو زمین پر ٹیکس واجب ہوگی اور یا جو ہے زکوٰۃ یعنی عشر واجب ہوتا ہے، عشر 10 ایسا ہوتا ہے نا، زکوٰۃ زمین کا زکوٰۃ ہے جس کو ہم عشر کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے تو یہ کفاروں کی اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹیکس واجب ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی ملکیت میں جو وہ ہوتے ہیں وہ اس میں زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ البتہ جو مسلمان جو ہے وہ کفاروں کی ملکیت سے جو ہے وہ کیا ہو جائے خرید لے تو پھر جو ہے وہ بھی خراج زمین کہلائے، کیونکہ اس کا پہلا مالک کون تھا، وہ کافر تھا نا، تو اس وجہ سے وہ بھی کیا ہوگا، اس میں بھی ٹیکس واجب ہوگا، عشر واجب نہیں ہوگا۔ باب ما یجوز دفع الصدقۃ الیہ ومن لا یجوز، یہ جو ہے انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، کل تو ٹیسٹ ہے انشاءاللہ، یہ اگر زندگی رہی کسی دن پڑھ لیں گے، ورنہ جو ہے انشاءاللہ پیپروں کے بعد پھر شروع کریں گے۔ اچھا طالبات حاضری کو یقینی بیان ایسا نہ ہو کہ کل جو ہے وہ سب غائب ہو جائے، صحیح ہے۔ بابو شروط الصلاۃ التی تتقدمها، اس اور بابو صفت الصلاۃ، یہ دونوں یاد کرے اچھی طرح، مع دلائل، مع اختلاف، مع عبارت، مع ترجمہ، انشاءاللہ کل سنوں گی میں۔ چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ سکتے ہو، ورنہ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔